میں اس وقت موجود ہوں اس جگہ پہ جسے ہندوستان کا مکہ کہا جاتا ہے. یہاں سے جو بات نکلتی ہے تو بہت دور تلک جاتی ہے. یعنی کہ پوری دنیا کا مسلمان اس بات کو مانتا ہے اور سر ماتھے پہ رکھتا ہے اور عقیدہ بھی رکھتا ہے کہ جو بات یہاں سے نکلے گی وہ بالکل صحیح ہے اور اس کو ماننا بھی چاہیے. اور میں جس شخصیت کے ساتھ بیٹھا ہوں وہ بہت ہی اپنے آپ میں بہت نمایاں ہے. بہت انہوں نے کام کیا ہے مذہبی طور پہ، سماجی طور پہ، اور لگاتار ابھی بھی کر رہے ہیں. حالانکہ ان کی عمر کافی ہو گئی لیکن جذبہ بالکل ٹھوس پہاڑ کی طرح ابھی جو کرتی ہوں. جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں سید مولانا ارشد مدنی صاحب کی، جو کہ جمعیت علماء ہند کے صدر ہیں. حضرت خیریت سے آپ؟ حضرت سب سے پہلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ جو یہ مہلک بیماری چل رہی ہے کورونا کووڈ-19، اس کو لوگ جن کو ہو گیا ہے یا تو وہ چھپا رہے ہیں. چھپانے سے دقت کیا ہو رہی ہے؟ ایک تو ان کا اپنا مرض بڑھ رہا ہے، دوسرا اس کے آس پاس کے جو اطراف کے لوگ ہیں وہ بھی متاثر ہو رہے ہیں. تو ایسا کیا جائے کہ لوگ جو ہے آگے آئیں اور اپنے آپ کو بتائیں تاکہ ان کا بھی علاج ہو سکے اور دوسرے لوگ بھی بچ سکیں؟ حالانکہ انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر وہ کہیں رہتے ہیں اور پریشانی ہوتی ہے تو وہ بہت اہون ہے اور بہت چھوٹی سی چیز ہے بمقابلہ اس کے کہ بیماری کا علاج نہ ہو سکے اور اس کی بنیاد کے اوپر 1 سے 2، 2 سے 3 اور 3 سے 4 آدمی ایک ہی خاندان اور ایک ہی گھر کے موت کا شکار ہوں. بہرحال یہ بات ہر آدمی کو سوچنا چاہیے کہ اس مرض کا ابھی تک کوئی علاج نہیں آیا ہے، ابھی تک کوئی دوا نہیں میسر ہے. جو چیز اس مرض کے لیے حفاظت کا اس مرض سے سبب ہو سکتی ہے وہ یہی ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے دور رہیں. ان کو یہ چاہیے کہ وہ دوری کو اختیار کریں اور تاکہ وہ اس مرض سے محفوظ رہ سکیں. اس کو حضرت مسجدوں میں تو دیکھا گیا ہے کہ اکثر جو ہے ڈسٹینسنگ سے نمازیں پڑھی جا رہی ہیں. ماشاءاللہ آپ لوگوں نے لگاتار اعلانات بھی کیے، اس پر عمل بھی کیا جا رہا ہے. لیکن یہ بھی دیکھا جا رہا ہے جہاں پر ہم لوگ گھنی آبادی میں رہ رہے ہیں وہاں پر اس پر اس طریقے سے عمل نہیں ہو رہا. ان کو کیسے روکا جائے، کیسے ان کو اویئر کیا جائے؟ نہیں ہے، لیکن جو سمجھدار لوگ ہیں وہ اپنی مسجدوں کے اندر فاصلہ دے کر کے پڑھنے کی اجازت دے رہے ہیں. میں یہاں بھی دیکھتا ہوں دیوبند میں کہ مسجدوں کے اندر مقتدی کھڑے ہوتے ہیں، ان میں 1-1، 1.5، 2 میٹر کا فاصلہ ہوتا ہے. اور اسی طریقے لیکن میں نے یہ دیکھا کہ بازاروں کے اندر رش اور بھیڑ اسی طریقے سے جیسے لاک ڈاؤن سے پہلے ہوا کرتی تھی. تو یہ صورتحال ایک سبب ہے مرض کے پھیلنے کا اور یہ خراب ہے، چنانچہ مرض پھیل رہا ہے. جی حضرت کیا مانیں، کیونکہ جیسا آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ مسجدوں میں باقی جگہوں پر تو یہ دکھتا ہے کہ لوگ سمجھداری سے کام لے رہے ہیں لیکن بازاروں میں اور گھنی آبادی میں یہ بالکل بھی نہیں ہے. تو یہاں کمی کس کی لگ رہی ہے؟ سرکار اپنی طرف سے، پرشاسن اپنی طرف سے وہ بات نہیں کر پا رہی یا نہیں لاگو کرا پا رہی، یا لوگوں کے اندر ابھی اس بیماری کا جو ہے جو خوف ہے، جو ڈر ہے، یا جو اس سے بچاؤ کا راستہ اپنانا چاہیے وہ ہلکے میں لے رہے ہیں؟ ہاں، یہی بات ہے کہ لوگ اس کو، ہندو اور مسلمان سب عام طریقے کے اوپر اس کو ہلکے میں لے رہے ہیں. لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ سمجھداری کا معاملہ یہ ہے کہ لوگوں کو جو گائیڈ لائن دی گئی ہے اس کے اوپر زندگی گزاریں. جب تک اس مرض کا کوئی متعین علاج نہیں آ پا رہا ہے اس وقت تک احتیاط سے کام لینا چاہیے. اور یہ ضروری ہے احتیاط سے کام لینا، نہیں تو اس کی تباہی کس طرح آئے گی اس کو زبان سے بیان کرنا مشکل ہے. حضرت یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ لوگ ماسک جو ہے وہ بیماری سے بچنے کے لیے کم اور چالان سے بچنے کے لیے زیادہ پہن رہے ہیں. اگر پولیس والا دکھائی دیتا ہے تو ماسک لگا لیا ورنہ ہٹا دیا. کیا کہ خاص کر کے جو یوتھ ہے، جو نوجوان طبقہ ہے، وہ بڑے ہلکے میں اس کو لے رہا ہے. ایک طبقہ ہے، میں دیکھتا ہوں لوگ چلتے پھرتے ہیں، گاڑی چلاتے ہیں، گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو میں دیکھتا ہوں کہ ماسک لگائے ہوئے بھی ہیں. لیکن ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو ماسک نہیں لگا. یہ تو کوئی بہت اگر کمزور ذریعہ بھی ہے تب بھی اس کو اختیار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اچھا حضرت یہ بھی بات ہے کہ جیسے کسی محلے میں یا بلڈنگ میں ایک کووڈ پیشنٹ آ گیا، اس
کے لیے, اس کے گھر والے کے لیے باقی لوگوں کا نظریہ بالکل نگیٹو ہو جاتا ہے, جبکہ مریض کی تیمارداری اور کچھ نہ ہو تو کم سے کم ہمدردی ہو. ایسے میں کس طریقے کا رویہ ہونا چاہیے, اور مذہب اسلام بیمار کے تعین کیا کہتا ہے؟ یقیناً ہمدردی کا معاملہ ہونا چاہیے. مشکل صرف یہی ہے کہ گورنمنٹ کا پروپیگنڈا اس سلسلے کے اندر جو کیا گیا ہے کہ وہ یہ ہے کہ اس مریض کے پاس مت جاؤ. جی اس کے گھر والے خود اس کے پاس جانا چھوڑ دیتے, جی وہ خود اپنے بچوں کے پاس رہنا نہیں چاہتا ہے. جی یہ ایسی صورتحال ہے کہ جو قرب و جوار کے رہنے والے ہیں, جو پڑوسی ہیں, وہ نہیں اس کے پاس جاتے ہیں. اس لیے کہ کہیں بیماری متعدی مرض ہے یہ, اگر کہیں لگ گئی تو پھر ہمارے لیے تنہا مصیبت نہیں, ہمارے پورے پریوار کے لیے مصیبت کھڑی ہو جائے. یہ چیز ایسی ہے کہ یہ خوف جو دلوں کے اندر بیٹھا ہوا ہے, یہی سبب ہے اس چیز کا کہ لوگ قریب نہیں جا پاتے ہیں. ورنہ اگر دوسری بیماریاں ہوتی تھیں تو لوگ جایا کرتے تھے, پوچھتے تھے, سر پر ہاتھ رکھتے تھے, اس کو دلاسا دے, یہ سب چیزیں ہوتی تھیں. لیکن کچھ لوگ مانتے کہ بھی کندھے سے کندھا نہیں ملا تو صف نہیں بنی, اور صف نہیں بنی تو جماعت نہیں. کیا کہنا آپ کا؟ بات نہیں ہے. یہ کسی مجبوری کی وجہ سے اگر ایسا ہو گیا ہے تو مسجد ایک جگہ ہے نماز پڑھنے کی. اگر آدمی پیچھے تنہا کھڑا ہو گیا, نہیں کھڑا ہونا چاہیے, لیکن اگر کھڑا ہو گیا اور اقتدا کر رہا ہے امام کی, تو وہ اقتدا اپنی جگہ کے اوپر درست ہو جائے گی. آپ کعبۃ اللہ میں دیکھیے, مدینہ منورہ کی مسجدوں میں, حج کے زمانے میں نہیں بعد میں دیکھیے, بہت صفیں منقطع ہوتی ہیں, نہیں مل پاتی. 10 آدمی یہاں کھڑے ہیں, 5 آدمی وہاں کھڑے ہیں, اس طرح. اب تو بہت ہونے لگی, اس لیے کہ آنے جانے کی صورت ہے. میں نے آج سے 50 سال پہلے حج کا سیزن نکل گیا, اس کے بعد حرم کے خالی بالکل, جو قدیم حرم تھا پرانا, اس کے اندر لوگ ملتے تھے. باقی پورے حرم کے اندر دور دور لوگ کھڑے ہوئے ہیں. جہاں کوئی پہنچا اور رکو ہو گیا, وہیں اس نے رکو کر دیا امام کے ساتھ, تو نماز ہو جاتی. اس مجبوری کے حالت کے اندر تمام ڈاکٹروں کا یہ فیصلہ ہے کہ قریب مت کھڑے ہو کر کے نماز پڑھو. اگر دور ہوتے ہیں تو اس کے اندر نماز کے ہونے میں کوئی وہ نہیں ہے. جی حضرت, ایک بات اور سامنے آئی کہ جیسے کووڈ پیشنٹ ہے, اس کا انتقال ہو گیا. اب ایسے میں وہ نہ تو اپنی فیملی کے پاس گیا, ہاسپٹل سے سیدھا قبرستان جاتا ہے, اور قبرستان پر اس کی تدفین ہو جاتی ہے. تو مذہب اسلام کیا کہتا ہے؟ غسل نہیں ہوا, باقی چیزیں نہیں ہوئی, کیا طریقہ ہے, کیا طریقہ کار ہونا چاہیے؟ غسل کے بغیر بھی دفن کیا جا سکتا ہے. بعض حالات ایسے ہیں, اگر کسی کا قتل ہو گیا ہے ظلماً, تو وہاں غسل نہیں ہے اس کے لیے, شہید کے لیے غسل نہیں ہے. یہاں بھی ایک مجبوری ہے. ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ قریب گئے اور آپ نے غسل کیا تو ابھی یہ وائرس زندہ ہیں, اگرچہ آدمی مر گیا, وائرس زندہ ہیں اور یہ وائرس لگ سکتے ہیں. تو اگر اسی طریقے پر پانی ڈال دیا گیا, اگر اجازت دیتے ہیں ڈاکٹر, اور اگر نہیں ڈالا گیا ہے, اسی طریقے پر مان لیجئے دفن کر دیا گیا ہے, تو مسئلہ میت کی تو مغفرت کا مسئلہ ہے. مغفرت کے لیے یہ چیز رکاوٹ نہیں ہے, اچھا, بالکل نہیں ہے. وہ تو اپنی حالات کیا, وہ تو بیچارہ دنیا سے چلا گیا, اس کے ساتھ تکفین اس کی ہونی چاہیے تھی, کفن اس کو پہنانا چاہیے تھا, اس کو پاک کرنا چاہیے تھا. لیکن مان لیجئے کوئی رکاوٹ پیش آ گئی ہے, تو اس کو اگر اس طریقے کے اوپر دفن کر دیا جائے گا تو یہ سمجھنا کہ میت کی مغفرت نہیں, یہ بات نہیں ہے. انسان کا ایمان اور عمل صالح اس کی مغفرت کا ذریعہ ہے. جی. اچھا حضرت, ایک سوال, بڑا اہم سوال ہے. جیسے کوئی ماں ہے, ابھی کسی بچے کو اس نے پیدائش دی, اور لیکن وہ کووڈ پیشنٹ ہے, کورونا ہے, اب وہ اپنے بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی, تو اس بچے کے لیے کیا کیا جائے؟ کیا یہ تو قرآن کے اندر ہے اس کی, اور حدیث کے اندر بھی ہے. ماں کے لیے, ماں کے اوپر یہ فرض نہیں ہے کہ وہ دودھ پلائے اپنے بچے کو. یہ تو جس کا بچہ ہے وہ اس کو دودھ پلانے کے لیے, اگر وہ کہتی ہے کہ میں نہیں پلاؤں گی دودھ, تو اس کو دودھ پلانے کے لیے اپنے پیسے کو خرچ کرنا چاہیے, اور کوئی مرضعہ دودھ پلانے والی کا بندوبست کرنا چاہیے. اگر ماں اس کے لیے تیار ہے تو کوئی بات نہیں ہے. یہاں ماں کی تیاری, اگر وہ تیار ہے بھی
تو اس کا امکان ہے کہ کہیں یہ بچہ بیمار نہ ہو جائے جی۔ اس کے چھاتی سے دودھ رہ کر کے. اس لیے یہاں عقل کا تقاضا یہی ہے کہ اس بیمار کا دودھ نہ پلایا جائے بلکہ کسی دوسری عورت کا انتظام کیا جائے جو اس کو دودھ پلائے، جس کے اندر یہ امکانات نہ ہوں کہ یہ مرض اس بچے کی طرف بلکہ اس بچے کو اس ماں سے دور ہی رکھا جائے تو زیادہ بہتر. کہ اب اس مہلک بیماری کے تئیں آپ کیا چاہتے ہیں کہ سرکاریں کیسے کام کریں، پرشاسن کیسے کام کرے تاکہ ہر ایک فرد صحت مند رہے، پورا سماج صحت مند رہے اور یہ پورا ملک صحت مند رہے؟ اب بھائی تو بہت صاف اور ستھری سی بات ہے. پہلی کوشش تو یہ ہے کہ اس کا علاج ہونا چاہیے اور علاج کی سہولتیں میسر ہونی چاہیے. اس کی صورت یہی ہے کہ ہسپتال اس طریقے کے ہر جگہ قصبوں کے اندر ہونے چاہیے کہ جہاں لوگ جائیں اور جا کر کے مرض کا علاج ابتدائی سطح کے اوپر ہونا چاہیے. اس کی کمی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو پورا کرنا یہ گورنمنٹ کو اس کی طرف توجہ ہونی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ صفائی ستھرائی کا خیال ہونا چاہیے. یہ کام گورنمنٹ ہی کرے گی. حضرت ایک اور سوال، اس بیماری سے ڈرنا ہے، بچنا ہے، بھاگنا ہے یا اس کے علاج کی طرف جانا، کیا کرنا چاہیے؟ ڈرنا اور بچنا یہ دونوں چیزیں تو جب ہی ہوتی ہیں. آدمی بچتا جب ہے جب ڈرتا ہے. اس چیز سے ڈرتا ہے یا اس کے برے انجام سے ڈرتا ہے تو آدمی اس سے بچتا ہے. اگر کسی کو یہ احساس ہی نہیں کہ یہ کوئی خراب چیز ہے تو پھر وہ اس سے بچے گا بھی نہیں. آدمی شراب پیتا ہے، اس کو اچھی لگتی ہے، نہیں بچتا. لیکن اگر کوئی شراب پینے کے جو انجام مذہب کے اندر ہیں ان سے ڈرے گا تو شراب بھی نہیں پیے گا. اس لیے یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ پائی جاتی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مرض ایسا مرض ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہے ابھی تک. جس کا مطلب یہ ہے کہ جس کسی کو ہو جائے تو وہ موت کے زیادہ قریب ہوتا ہے، اگرچہ دوسری دوائیں دے کر کے اللہ اس کو شفا عطا فرما دے. تو اس لیے انسان کو ڈرنا بھی چاہیے اس سے، اور جب ڈرے گا تو بچے گا بھی. بچنا بھی چاہیے اس سے، اس کے انجام سے ڈرنا چاہیے. اور موت مومن کے لیے کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے. یہ تو جسر یوصل الحبیب الی الحبیب فرمایا گیا ہے. لیکن بہرحال زندگی بہت بڑی نعمت ہے. انسان کو ایمان کے لیے مواقع، عمل صالح کرنے کی توفیق، پھر اس کے ساتھ جو گناہ ہوئے ہیں توبہ اور استغفار کرنا، یہ سب زندگی کے اوپر موقوف ہے. پھر وہ دوسروں کی خدمت کر کے اگر زندہ ہے تو اپنی آخرت کو آباد. اس لیے اپنی زندگی کو برباد نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہاں اگر موت اللہ کے راستے کے اندر آتی ہے تو یہ دوسری چیز ہے. ورنہ عام حالات کے اندر فرمایا گیا لا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو موت کے منہ کے اندر ڈالنا نہیں چاہیے. ہاں اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ جہاں موت ہی باعث سعادت ہے اور شہادت، تو اس کے لیے دوسری چیزیں وہ دوسری موت. جس طریقے سے ہم سرکار سے توقع کریں، پرشاسن سے توقع کریں، میں چاہتا ہوں کیونکہ آپ ایک اس بڑے طبقے کی نمائندگی کرتے ہیں جس کا بہت بڑا حصہ ہے اس ہندوستان میں، اس خاص طبقے کے لیے، مسلمانوں کے لیے، الپ سنکھیکوں کے لیے کیا کہنا چاہیں گے؟ ایک میسج کہ تاکہ وہ بھی پوری طریقے سے اس پر آ سکیں کہ ہاں ہمیں بھی اپنا جان بچانا فرض ہے اور ہمیں بھی اپنی طرف سے جو ہے کچھ نہ کچھ کوآپریٹ کرنا چاہیے. مختلف سطحیں ہیں. ایک سطح تو بیماری ہی کی ہے. اس بیماری کی سطح کے اندر تو مسلمانوں کو اور ہندوؤں کو سب کو جو گائیڈ لائن دی ہے ہیلتھ منسٹری نے اس کو بڑی مضبوطی کے ساتھ پکڑنا چاہیے. بغیر اس کے مرض کے اوپر قابو پانا بڑا مشکل ہے، اور مرض برابر بڑھتا چلا جا رہا ہے، بھیانک صورت اختیار کر رہا ہے. کل کو کیا ہوتا ہے اس کو اللہ ہی جانتا ہے، نہیں کہا جا سکتا کیا چیز ہے. اس کے علاوہ دوسری چیز ایک عام چیز ہے جو میں کہتا ہوں کہ اس کے سوا ایک بہت بڑی مصیبت ملک کے اندر فرقہ پرستی ہے، اور اس فرقہ پرستی نے ملک کے حالات کو خراب کر رکھا ہے اور تباہی مچی ہوئی ہے ملک کے اندر. ہمارا ملک جو گنگا جمنی تہذیب جس کو کہا جاتا تھا، پیار و محبت کا ملک ہے، اس لیے کہ ہمارا ملک در حقیقت مذہبی ملک ہے.
مسلمان اپنے مذہب پر، ہندو اپنے مذہب پر، کرسچن اور سکھ اپنے مذہب کے اوپر. کوئی مذہب بھی ایسا نہیں ہے کہ جو مذہب کی بنیاد کے اوپر ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی کو سکھلاتا ہو. لیکن یہ عجیب و غریب آفت ہے کہ اس دور کے اندر مذہب کا تصور یہ ہے کہ دوسرے مذہب والے کو برداشت مت کرو. اسلام کا یہ تصور نہیں ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلمان اس کے اوپر 99% پابند ہے اور وہ ایک دوسرے کی مدد کرنا چاہتا ہے. چنانچہ ابھی جو لوگ ہجرت کر کے پیدل 200 250 150 کلومیٹر کا انہوں نے سفر کیا ہے، مسلمانوں نے ہر جگہ دل کھول کر مدد کی ہے اور میرا دل اس سے بہت خوش ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی وہ بنیاد ہے جس نے ملک کو تباہی کے راستے کے اوپر ڈال رکھا ہے، اور آنے والے دن خدا جانے ملک کے اوپر کیسے ہوتے ہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پیار و محبت کے ساتھ رہنا چاہیے. گاؤں در گاؤں، قصبہ در قصبہ، شہر در شہر، ہر جگہ مسلمان کو مذہب سے اوپر اٹھ کر انسانیت کی بنیاد پر پیار و محبت کا معاملہ کرنا چاہیے اور اسی طرح پر زندہ رہنا چاہیے. بغیر اس کے ملک کے اندر کبھی بھی امن و امان نہیں ہو سکتا ہے، ورنہ پریشانی ہی کا دور ہے اور لوگ نہیں چاہتے کہ اس پریشانی کے دور سے نجات مل سکے قوم کو. اور یہ تو جس طریقے سے بڑی بے باکی سے مولانا سید ارشد مدنی صاحب نے اپنی بات رکھی، پیغام بھی دیا اور امید بھی جتائی کہ ملک میں سب کچھ ٹھیک ہوگا، لیکن ضرورت یہ ہے کہ جب ملک میں آپسی بھائی چارہ ہوگا، محبت ہوگی، ایک دوسرے کے جذبے کو ماننے کی بات ہوگی، تو ظاہر سی بات ہے سب کچھ ٹھیک ہوگا. سرکاروں سے سب کچھ ٹھیک نہیں ہوتا، اور مذہب ہر کسی کو سکھاتا ہے کہ آپس میں پیار سے رہیے. مذہب واقعی مذہب ہے تو وہ ہر کسی کو سمان بھی دیتا ہے، عزت بھی دیتا ہے اور آگے بڑھنے اور پنپنے کا موقع بھی دیتا ہے. اس لیے ایک دوسرے کی رسپیکٹ، سمان بہت ضروری ہے تاکہ ہم پیار محبت کے ساتھ اس ملک میں رہ سکیں، کیونکہ یہی ہے ہماری گنگا جمنی تہذیب. بہت شکریہ. میں پھر حاضر ہوں گا ایک اور نئی شخص کے ساتھ. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. شکریہ.